نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج انشاءاللہ تعالی جانتے ہیں کہ جو شب آ رہی ہے شب عاشور ہوگی، 10ویں شب ہوگی، اس کی بڑی عظیم فضیلتیں ہیں اپنی، اور اب درود پاک پڑھ لیں پھر بات شروع کی جائے۔ بات چل رہی تھی اہل بیت اطہار کے تعلق سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ کے ذریعے کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ پچھلے جمعہ پہ جو میں نے گفتگو کیا تھا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کچھ بدلہ نہیں چاہتا ہوں۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں پوری رات تمہارے لیے روتا تھا، تم نے یہ پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ جب میں روتا تھا تو میری داڑھی بھیگ جاتی تھی، تم نے یہ دیکھا ہوگا کہ مجھے کفار مکہ نے کتنا پریشان کیا، کتنی تکلیف دی، مگر تمہارے تعلق سے میری تڑپ یہ تھی کہ جب میں پیدا ہوا ہوں تو سب بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، مگر اے میری امت جب میں پیدا ہوا ہوں تو میں روتے ہوئے نہیں بلکہ یہ کہتے ہوئے پیدا ہو رہا تھا کہ اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ یعنی سرکار کی ولادت اس طرح ہوئی، ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ تو اے میری امت ہمیشہ ہم نے تم کو یاد رکھا، تم کو بھلایا نہیں، اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو زندہ تعلق ہے، اب کوئی اندھا بندہ ہو جس کو سمجھ نہ ہو اور اس راستے کا جو مسافر نہ بنا ہو، وہ کچھ بھی کہتا پھرے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضور آج بھی کرم فرماتے ہیں، اور آج بھی زندہ تعلق ہمارا سرکار سے یہ رشتہ ہے۔ یہ حدیث شریف اٹھا کے آپ دیکھیں گے، سرکار فرماتے ہیں کہ میری وفات کے بعد فرماتے ہیں ان اعمال امتی تعرض علی کل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ میری امت کے جو اعمال پیش کیے گئے تو زید عمر بکر جس کا بھی پیش کیا گیا نام کے ساتھ، تو اگر عمل اچھا ہے اس کا 1 ہفتے کا تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اور اگر نافرمانیاں زیادہ ہیں تو آج بھی قبر اطہر میں دعا کرتا ہوں کہ مولا وہ میرا امتی ہے۔ یہ زندہ تعلق آج بھی سرکار سے ہمارا آپ کا ہے کہ آج بھی وہ ہمیں اور آپ کو اتنا چاہتے اور محبت فرماتے ہیں۔ تو فرمایا اس کے بدلے میں تم سے کچھ چاہتا نہیں ہوں کہ مجھے یہ کرو وہ کرو، نہیں، میں کچھ نہیں چاہتا، ہاں صرف ایک بات تم سے چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اس کے صلے میں اب یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت کریں تو حضور کا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان بلند ہوئی؟ نہیں، حضور کی شان نہیں بلند ہوتی ہے محبت کرنے سے، اہل بیت سے ہم محبت کریں گے ہماری شان بلند کر دی جاتی ہے، ہماری عظمتیں بلند کر دی جاتی ہیں اہل بیت اطہار سے محبت کریں تو۔ اب اہل بیت اطہار کی محبت، ایک روایت سنے، امام دیلمی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، صرف میں اہل بیت کی محبت پر بات کر رہا ہوں، اور بالخصوص ان لوگوں کے ذریعے جو کہتے ہیں، ابھی بھی محرم شریف میں یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی نہیں تعلیمات پہ عمل کریں، بس یہ سب وہ حسن حسین نہیں، تعلیمات پہ عمل کریں۔ کس تعلیمات کی آپ بات کرتے ہیں؟ کون سے تعلیم کی بات کرتے ہیں آپ؟ کیا حضور کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے؟ یہ کس کی تعلیم ہے؟ اور کہتے نہیں صرف نماز روزہ اسی پہ کیا جائے۔ میں روایتیں پڑھتا ہوں 2-4 اس پر، اور پھر اس پر پہلے میں عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ آپ کہتے ہو نہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ بے شک کرنا چاہیے، ضروری ہے، یہ عمل سب کو کرنا چاہیے، مگر کیا حسین نہیں کرنا چاہیے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ میرے آقا ہی نے تو سکھایا ہے ہمیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت تو ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. سرکار فرماتے قالا، جابر بن عبداللہ راوی ہیں، کہتے ہیں قالا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعتہ وہو یقول، کہتے ہیں سرکار نے تقریر کیا، خطبہ دیا. خطبے میں سرکار کے کون رہتے تھے جانتے ہیں؟ صحابہ کرام. خطبہ دیا، تقریر کی، فرمایا من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا. یہ سرکار کی روایت ہے، میں ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں جو تنگ نظر ہو گئے، جن کے ذہنوں میں خارجیت آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بس تعلیمات پہ آپ عمل کریں بس کافی ہے. ارے بھائی تعلیمات پہ عمل کریں مگر حسن حسین سے محبت کرنا یہ بھی حضور کی تعلیمات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں فرض، اس سے بڑا فرض ہے. میں اس پر دلائل لاتا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے اہل بیت کون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن. جو ان کو پکڑے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. آپ چھوڑے ہوئے ہو، کہہ رہے ہو یار کیا ضرورت ہے صرف تعلیمات. آپ دیکھیں سرکار فرماتے ہیں من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامہ یہودیا. سرکار فرماتے ہیں طبرانی شریف کی حدیث ہے، ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی ساری سندیں صحیح ہیں. کہ سرکار نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے، میرے اہل بیت سے عداوت رکھے، حسین اعظم کی مجلس سے دل کترائے اس کا، حسین پاک کا ذکر ہو تو چہرے پہ عجیب سی کیفیت اور مروڑ پیدا ہو، کوئی حسن حسین کا نعرہ لگائے تو پھر وہ کہے کہ نہیں یہ ان لوگوں کی شخصیت پرستی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جو میرے اہل بیت سے گھٹن محسوس کرے، ان کا ذکر سن کے اس کا دل کھلے نہیں، اس کے چہرے پہ چمک نہ آئے، تو سرکار فرماتے ہیں محشر میں جب وہ اٹھایا جائے گا تو مومنین کے ساتھ ایسا شخص نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ یہودیوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا. جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے، اہل بیت کا ذکر سننا نہیں چاہتا، تو میرے آقا فرماتے ہیں حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا، وہ یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور پھر صحابی نے یہ سوال کیا جو میں نے بتایا کہ جو آج آپ کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں نماز روزے حج زکوٰۃ اور تسبیح پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ کریں. بے شک کرنا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیں، بے شک کرنا چاہیے، سب ضروری ہے، مگر یہ عمل ہے اور اہل بیت کی محبت ایمان ہے، دونوں میں فرق سمجھیں آپ. میں اس پر دلیل لاتا ہوں حدیث سے. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہودی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگر وہ روزہ رکھتا تھا اور نماز پڑھتا تھا، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اور وہ یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو وہ بندہ تو نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا تھا، تو یا رسول اللہ جو نمازی ہو روزے دار ہو تو بس وہیں ٹھیک ہے درود پاک پڑھ لیں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز بھی پڑھ رہا تھا، وہ روزے بھی رکھ رہا تھا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ یہودی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آگے سرکار نے جواب دیا ہے، فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ نمازی ہو، تہجد بھی نہ چھوڑتا ہو، تہجد بھی نہ چھوڑتا ہو اور نفلی روزے بھی نہ چھوڑتا ہو، فرض تو اپنی جگہ، مگر اگر اہل بیت سے اس کے دل میں محبت نہیں ہے، اہل بیت کے لیے ان کے دلوں میں پیار نہیں ہے، تو حضور فرماتے ہیں وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور وہ لوگوں میں یہ بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ سب کو کہتا ہے یار میں نماز پڑھتا ہوں، دیکھو میں روزہ رکھتا ہوں، میں بھی تمہاری طرح مسلمان ہوں، میں بھی حضور کے کلمے پڑھتا ہوں، مگر سرکار فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں اہل بیت کا پیار نہیں ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کیا جائے گا، یہودیوں کے ساتھ. اور میں نے وہ روایت سنائی تھی، یہ سرکار فرماتے ہیں ایسا شخص انا رجلا سفن بین الرکن والمقام فصلی وصام، خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھے روزے رکھے اور مر جائے اور اہل بیت سے اگر وہ پیار نہیں کرتا ہے تو سرکار فرماتے وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. 2-3 روایتیں اور عرض کر دیتا ہوں.
میں نے وہ بات عرض کی کہ اہل بیت کی محبت آپ سمجھیں، اس کو ہلکے میں نہ لیں آپ، پھر وہ اپنے فضائل ہیں وہ تو الگ ہے. میں نے کہا نا کہ اہل بیت پہ بیان کرنا ہو کم سے کم 4-6 مہینے، ایک ایک شخصیات پر اگر تبصرہ کرنا، یہ تو میں صرف اہل بیت کے فضائل بتا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام دہلوی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، فرماتے ہیں حبی و حب اہل بیتی نافع فی 7 مواطن. میرے آقا فرماتے ہیں اہل بیت سے پیار کرنے والوں، آقا فرماتے ہیں کہ میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مخصوص مقام پر کام آنے والی ہے. سرکار پہلے بتا رہے ہیں، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا. 7 جگہوں پہ وہ احوالہن عظیمہ، اور وہ 7 ایسے ہیں جو ہولناک جگہ ہوں گی، جہاں کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا. حضور فرماتے وہاں میری اور میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی. سرکار نے کیا فرمایا؟ نمبر 1 فرماتے ہیں 7 جگہ سنیں اہل بیت کی محبت جہاں کام آنے والی ہے. فرماتے ہیں عند الوفات، جب تمہارے جاگنے کا وقت ہوگا، روح نکلنے والی ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا، اور چاروں طرف تمہارے جب لوگ کھڑے ہوں گے اور کوئی تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا کیا جائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ عند الوفات اگر تم میرے اہل بیت سے پیار کرتا تھا، میرے اہل بیت سے محبت کرتا تھا، تو حضور فرماتے ہیں جب تیری روح نکالی جائے گی تو اس طرح نکالا جائے گا جیسے بچے کو ماں اپنے گود میں کھلایا کرتی ہے. شرط یہ ہے جب تو میرے اہل بیت سے پیار کرے. پھر فرمایا، اچھا اس پر ایک روایت اور پیش کر دیتا ہوں. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمدن مات تائبن. ایک روایت سے تائید ملتی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت سے محبت کرے، میرے اہل بیت سے پیار کرے، تو میرے آقا فرماتے ہیں دنیا سے اس وقت تک وہ جا نہیں سکتا ہے، اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اپنے گناہوں سے وہ توبہ نہ کر لے. یعنی جب بھی مرے گا اہل بیت سے پیار کرنے والا وہ تائب ہو کے مرے گا، وہ توبے کی حالت میں مرے گا. یہ اہل بیت سے پیار کی سند ہے، اہل بیت سے محبت کی سند ہے. اور پھر فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنن. اب اس پر تو مجھے 20 حدیث یاد ہے مگر بات اور کرنی ہے مجھے. میرے آقا فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن ہو کے مرا. تعلیمات بالکل اپنی جگہ ہے، مسلم ہے، مگر ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت ایمان ہے. اس پر دلیل دے دیتا ہوں، نہیں تو بات دوسری طرف چلی جائے گی اور آپ کہیں گے بھائی امام صاحب نے بڑی بات کی تھی اس پہ دلیل نہیں دی. بے شک ذکر حسین میں نے تذکرہ کیا تھا نماز نہیں ہے، ذکر حسین روزہ نہیں ہے، حسین اعظم اہل بیت کا ذکر یہ نماز نہیں ہے. مگر ہم نے جو پڑھا ہے اور آپ نے جو سنا ہے کہ امام الانبیاء کی نماز جس شخصیت کے لیے رک جائے اسے حسین اعظم کہا جاتا ہے. بے شک نماز نہیں ہے ذکر حسین، بے شک تذکر حسین نماز نہیں ہے، مگر مصطفیٰ کریم جس کے لیے سجدہ لمبا کر دیں، جس کے لیے نبی کی نماز روک دی جائے اور مصطفیٰ جان بوجھ کر کے اپنی نماز روک دیں، اسے حسین کہا جاتا ہے، وہ ذکر حسین ہے. حدیث سن لیں، میرے آقا فرماتے ہیں لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم اللہ ولقرابتہم. ابن ماجہ کی روایت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو میں نے جملہ کہا نماز کب فرض ہوتی ہے؟ نماز کے لیے شرط ہے مسلمان ہونا، ہے نا؟ کوئی غیر مسلم ہو اس پہ نماز فرض ہے؟ نہیں ہے. شرط ہے مسلمان ہونا، نماز اسی پہ فرض ہے جو مسلمان ہو. اور سرکار کیا فرماتے ہیں لا يدخل قلب رجل الایمان. آدمی کے دل میں ایمان نہیں آتا ہے اس وقت تک آدمی کے دل میں ایمان نہیں آتا. اگر آپ مومن ہیں تو آپ پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اگر کوئی کافر ہے مومن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان پہلے ہے، اعمال بعد میں ہے. اب سنیں حضور فرماتے ہیں اس کے دل میں ایمان نہیں آتا ہے. کس کے دل میں؟ سرکار فرماتے ہیں جس کے دل میں میرے اہل بیت کا پیار نہ ہو، میرے اہل بیت کی محبت نہ ہو. تو پتہ چلا کہ ایمان سب سے پہلے
دل پہ دستک دیتا ہے، اور اسی دل پہ دستک دیتا ہے جس دل میں اہل بیت کا پیار موجود ہو۔ ایمان انہی کے دل میں جاتا ہے جس کے دل میں اہل بیت کا پیار نہ ہو تو وہ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج و زکات دے۔ مصطفیٰ کریم کہتے ہیں کعبہ کے سامنے مر جائے اللہ اس کو اٹھا کے جہنم میں داخل فرما دے گا، جنت اسے ملے گی جس کے دل میں پیار اہل بیت کا۔ تو سرکار فرماتے ہیں 7 جگہ کام آئے گا ان کا پیار، عند الوفات، وفات کے وقت۔ پھر فرمایا وفی القبر، میں صرف ابھی عظمت اہل بیت آپ کو سمجھا رہا ہوں، عظمت اہل بیت، تاکہ آپ کے دلوں میں پیار جگے، پیار جگے، آپ سمجھیں۔ وفی القبر، اور میرے آقا فرماتے ہیں جب قبر میں جاؤ گے تمہارے گھر والے تم کو لٹا کے آ جائیں گے اور لیٹے رہو گے، اور وہاں نکیرین آئیں گے، اور پھر وہ ایسا ماحول ہوگا کہ وہ اپنے ناخنوں سے زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے، نیلی نیلی آنکھیں رہیں گی، چہرہ بڑا خوفناک رہے گا، اور پھر بال جو ہے وہ قدموں تک ہوں گے۔ ایسے ماحول میں تم کو گرجدار آواز میں اٹھا کے بیٹھائیں گے کہ بیٹھ جا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو دنیا میں رہتا تھا اور میرے اہل بیت اور مجھ سے پیار کرتا تھا تو یہ محبت قبر میں بھی کام آنے والی ہے، اس وقت کام آئے گی۔ وَعِندَ النُّشُورِ، اور جب قبر سے اٹھایا جائے گا محشر کی طرف بڑھیں گے، ہانک کے سب کو لایا جائے گا محشر کی طرف، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اہل بیت کا پیار وہاں بھی کام آئے گا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں وَعِندَ الْكِتَابِ، اور جب دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال محشر میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، تو میرے آقا فرماتے ہیں جب نام اعمال دیا جائے گا، مولا علی فرماتے ہیں ان کا ایک قول سنیں، مولا علی فرماتے ہیں وہ جو نام اعمال دیا جائے گا اس میں لکھا رہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اہل بیت سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ اس کتاب پہ یہ تحریر ہوگا، اس کتاب پہ یہ لکھا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اس وقت بھی میرے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کا پیار کام آئے گا۔ وَعِندَ الْحِسَابِ، اور جب حساب کیا جائے گا محشر میں، سوال کیا جائے گا، تو وہاں بھی سرکار فرماتے ہیں میری محبت، میرے اہل بیت کا پیار وہاں بھی کام آئے گا۔ کس طرح کام آئے گا؟ امام مولا علی سے پوچھیں اے علی آپ بتائیں وہاں پہ اہل بیت کا پیار کیسے کام آئے گا؟ تو فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرا، اہل بیت کے پیار میں مرا، اہل بیت کے پیار میں مرا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جب حساب لیا جائے گا محب اہل بیت سے جو اہل بیت کے پیار میں مرا ہے، تو جب اس سے حساب لیا جائے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرمائے گا یہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، آسان آسان سوال پوچھا جائے گا، پھر یہ برکت ملے گی اہل بیت سے پیار کا۔ سارے اعمال اپنی جگہ ہیں مگر اہل بیت کا پیار اپنی جگہ ہے، ان کی محبت اپنی جگہ ہے، کسی کے بہکاوے میں نہ آئے۔ اگر اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو سنا کریں، اور جہاں اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو بھاگ لیا کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت سوال آسان کر دیا جائے گا، آسان آسان پوچھ لو، میرے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ وَعِندَ الْمِيزَانِ، اور میزان کے وقت، ترازو کے وقت جب تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ اچھا یہاں پر میرے استاذ گرامی نے مجھے بتایا تھا، میں نے سوال کیا تھا، ایک بات آپ کا ذہن بھی ادھر لے کے چلتا ہوں میں، کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں تو اللہ جو نیکیاں دیتا ہے گن گن کے دیتا ہے نا، گن گن کر کے، یہ عمل کریں تو 10 نیکی، یہ عمل کریں تو 50,000 سال کے گناہ معاف، یہ کریں تو یہ گناہ معاف، ہے نا، گن کے تو دیتا ہے کہ بھئی یہاں 1 رکعت پڑھیں تو 1 رکعت کا ثواب، اور خانہ کعبہ میں پڑھیں تو 1,00,000 کا ثواب۔ تو اللہ تعالیٰ گن گن کے دیتا ہے مگر ملے گا ہم لوگوں کو تول تول کر کے، دیتا وہ گن گن کے ہے مگر جب واپس کرے گا تو میزان پہ تولا جائے گا کہ گنا جائے گا؟ تولا جائے گا۔ تو میرے ذہن میں یہ اشکال آیا، میں نے اپنے استاذ گرامی سے سوال کیا حضور ایسا کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا دور طالب علمی میں، انہوں نے کہا بیٹے ایسا ہے کہ سرکار کی امت کی عمریں کم ہوں گی، کوئی 70 سال 80 سال 90 سال جیے گا، اور پہلے قوم بنی اسرائیل کوئی 300 سال 200 سال 400 سال، تو اگر وہ رپلائی بھی گن گن کر کے کرتا تو وہ تو 700 سال جیے،
تو لیا بھی گن گن کر کے دے بھی رہا ہے گن گن کر کے، تو ان کی نیکیاں بڑھ جاتی، ان کے اعمال بڑھ جاتے۔ تو اس نے کہا حبیب چونکہ تو میرا محبوب ہے اور تیری امت آنے والی وہ بھی مجھے اب محبوب ہو گئی، تو اس لیے اب وہ جو عمل کریں گے وہ گن گن کے کریں گے، مگر میں جب دوں گا تو گن گن کے نہیں، تول تول کر کے دے دوں گا۔ وزن تو میں گن گن کے نہیں دوں گا، گن گن کے تم لانا، اور پھر میزان تو بہت بڑا ہے۔ تو میرے آقا روئے ہوں گے کہ میزان اتنا بڑا ہے اور پہلی امتیں اتنے سال جیتی تھیں، تو مولا میزان بھرے گا کیسے؟ اتنی عمر تو میری امت کی ہوگی نہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا محبوب کے ذریعے خوشخبری سنائی، ٹھیک ہے وہ گن گن کے کرتے تھے، میں نے ان کو گن گن کے دیا، تمہاری امت کو تول تول کے دوں گا، اسی لیے تو میں نے شب قدر دے دی ہے، شب برات دے دی ہے، شب عاشورہ دے دی ہے، اور پوری دنیا کے اعمال ایک طرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب میزان خالی رہے گا یہ ایک کلمہ پورا میزان بھر دے گا۔ یہ حضور کو ملا ہے، میرے آقا کو ملا ہے۔ تو میزان کے وقت بھی اہل بیت کا پیار کام آئے گا۔ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، کچھ لوگ گر پڑ رہے ہوں گے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت بھی میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ تو یہ چند احادیث تھی جو میں نے عرض کر دیں۔ بے شک اہل بیت طہار کی محبت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اور ذکر حسن اور حسین ہمیشہ کرتے رہیں، اور